کیا ہم تیسری جنگ عظیم میں داخل ہو رہے ہیں؟ لیٹ علی شو یو کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید. ڈو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. بات شروع کرتے ہیں ایران، اسرائیل اور لیبنان سے. اسرائیل نے اپنا ڈیٹرنس لگ رہا ہے فی الحال اچیو کر لیا ہے ایک بار پھر. 1 سال لگا اسرائیل کو اکتوبر 7 سے لے کر، اور اب وہ ایک اوفینسو پہ چلا گیا ہے اور اس کو کمپلیٹ حمایت ہے ایک طرف امریکہ کی. دوسری جانب ایران کو بہت نقصان پہنچا ہے اور اس وقت الارم بیلز یعنی پریشانی کی گھنٹیاں بج رہی ہوں گی ماسکو میں اور کچھ حد تک بیجنگ میں، لیکن اتنی نہیں. اور اس کی بڑی وجوہات ہیں، کیونکہ یہ ٹرمپ کارڈ تھا امریکہ کا. امریکہ اتنی آسانی سے یا اتنی تیزی سے اتنی بیکنگ نہیں دیتا نیتن یاہو صاحب کے اس ایڈونچر کو، اگر تو اس کے پاس کوئی اور آپشن ہوتے. ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، اور اس کا یہی مطلب ہے کہ اب ہم ایک فل آن کانفلکٹ، ایک جنگ میں جا رہے ہیں. اور اسرائیل اب ٹارگٹ کر رہا ہے ایران کا انفراسٹرکچر، ان کا انرجی انفراسٹرکچر. اور اگلے چند گھنٹوں میں، چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایران کے بہت بہت اسپیسیفک ایریاز میں دھماکے ہونا شروع ہو جائیں گے. ایران ریٹیلیشنز کرنے کی کوشش کرے گا. شاید ہم کچھ اور بھی لیبنان کے اندر شاید ڈیولپمنٹس دیکھیں. دوسری جانب رشیا بھی تھوڑا الرٹ پہ اب چلا جائے گا، کیونکہ آپ رشیا کا جو ایک کیسپین پول آپ ایک سمجھ لیں، جہاں پہ آذربائیجان بھی ہے، ترکمانستان بھی ہے، ایران بھی ہے. وہ کیسپین پول اگر افیکٹ ہوا کسی بھی طریقے سے، وہ انرجی کا ایک بہت بڑا ایک ذریعہ ہے سب ممالک کے لیے. تقریباً $6 ٹریلین ورتھ کی اس کے اندر انرجی تھی آج سے 10 سال پہلے. اب تو وہاں پہ بہت ڈیولپمنٹ بھی ہو چکی ہے دونوں طرف سے، ترکمانستان اور آذربائیجان کی طرف سے بھی، بٹ ایران کی طرف سے بھی جو انرجی کی وہاں پہ کنزمپشن ہے اور ان کی جو نکال رہے ہیں وہاں سے، اس میں انکریز ہے سبسٹینشل. تو بہت کرٹیکل ہے اس وقت کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو، کوئی ایسا مسٹر ایڈونچر نہ ہو جائے کہ پوری ہی کشتی الٹ جائے ایک طریقے سے. اور جس موڈ میں فی الحال اسرائیل لگ رہا ہے، اور امریکہ لگ رہا ہے، لگ یہی رہا ہے کہ یہ رکنے والے نہیں ہیں، اور یہ اپنی جو ایک انہوں نے جد و جہد ہے یہ اب جاری رکھیں گے. اب تو ٹرکی کے اندر بھی الارم بیلز ہو گئی ہیں. اپنا ایردوان صاحب کی اسپیچ بس پچھلے 24-48 گھنٹے کے اندر اندر ہی انہوں نے 2 بار الارم بیلز ریز کی ہیں، اور انہوں نے کہا یہ تو ایک بیوک اسرائیل پروجیسی، وہ کہہ رہے ہیں اسے بیوک اسرائیل پروجیسی. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ چیز نہیں رکی تو پھر یہ آئے گی ٹرکی تک بھی، اور تب تک ایک بہت دیر ہو چکی ہوگی. تو اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ اب آپ دیکھیں گے پورے خطے کے اندر. تو آ ہی رہا ہے، مگر پوری دنیا کے اندر بھی اس کا ایک امپیکٹ آئے گا. اب چائنا بھی اپنی موو کرے گا، کیونکہ ٹائم لائنز اب چینج ہو گئی ہیں. ہر چیز ایک وقت کے تحت چلتی ہے نا. اگر آپ اس چیز کو ایکسپینڈ کرتے جاتے ہیں تو وہ اتنی ہی تیزی آتی جاتی ہے. ہر ایک ایکسپینشن کے ساتھ، یا جیسے آپ لیڈر کو ایسکیلیٹ کرتے ہیں یا ٹینشنز کو اوپر کرتے ہیں، یا کوئی ایسا داؤ کرتے ہیں آپ، یا ایسی کوئی آپ موو مارتے ہیں، تو اب دونوں نے مووز مار دی ہیں. ہاں، موو تو اسرائیل کی تھی، مگر اب وہ بیٹ ایران کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا. وہ تو کارنر ہو گیا ایران، تو کارنر ہو گیا. اس نے پھر یہ براج مارا ہے. اب یہ اس میں بڑے بڑے میزائل بھی مارے ہیں. اب یہ اس کے اب یہ صبح نے ہو رہی ہے وہاں پہ. تو دیکھتے ہیں کہ آج کا دن کیسا گزرتا ہے. یہ نہیں گزرتا میرے خیال سے تو بہت مشکل یہ مرحلات ہوں گے. اب اپنا آگے بڑھتے ہوئے پوری انوائرمنٹ جو ہے وہ ایک طریقے سے چینج ہو کے رہ گئی ہے. اینڈ ہم دیکھ رہے ہیں جنگ اسرائیل بٹرس کرے گا، وہاں سے آئے گا اس کی ایئر سپیریورٹی، بامبنگز اور یہ سب چیزیں.
اور دوسری طرف سے میرا اندیشہ یہ ہے کہ پاکستان کا بھی اس کے اندر بھی کوئی کردار ہوگا، اور وہ اس لیے کیونکہ پاکستان کو بھی فریش $7 ارب کی اپروول ملی ہے، دستی $1.5 ارب آ بھی گئے ان کے پاس، تو بہت سی چیزیں بھی ہونی باقی ہیں، اور اس کے اندر ایک ایران کا ایلیمنٹ بھی ہے. یاد رکھیں یہ ایران کے ساتھ جو ٹینشنز تھے اس کے اندر آپ کو پچ بھی کرتے آ رہے ہیں پاکستان کہ ہم حاضر ہیں، اور میں اس کے اوپر پہلے بات بھی کر چکا ہوں انٹرسٹنگلی، کیونکہ ایران کے ساتھ پاکستان نے اینٹی ایران ایلیمنٹس، ایران کے جو بلوچ سیپریٹسٹ ایلیمنٹس ہیں وہاں پہ سنی جند اللہ ادھر ترجیح پاکستان نے کس کے کہنے پہ دی وہ بھی ہم جانتے ہیں. تو ایک ہسٹری ہے اس کی کہ پاکستان نے اپنی سروسز آفر کی ہیں امریکہ کو ماضی میں ایران کے اوپر، اور اب اٹس ٹائم ٹو پے بیک. یعنی پاکستان تو ڈھونڈ رہا تھا نا ایسا موقع کہ اسے موقع ملے کوئی، کہ پاکستان نہیں کہنا چاہیے، پاکستان کے اندر جو افواج ہے وہ ایک ایسا موقع ڈھونڈ رہی تھی کہ اسے ایک موقع ملنا چاہیے یہ سب کچھ کرنے کا، اور اب اسے یہ موقع مل گیا ہے. اس جنگ نے، اسرائیل نے اور نیتن یاہو صاحب کی اس جنگ نے افواج پاکستان کی قیادت کو یہ موقع دے دیا ہے کہ اب وہ ڈالر گیم بگنز اگین. امریکہ کے سامنے سروسز حاضر ہیں. اب سوال اس پہ یہ بنتا ہے، ایک بہت اہم سوال، کیونکہ ڈبل ایج شارٹ ہے نا، ایک شارٹ ٹرم گیم ہوگا اگر یہ ہوگا بھی تو، کیونکہ دوسری طرف آ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اور ڈونلڈ ٹرمپ جب آئے گا تو وہ تو اتنی آسانی سے پھر چیزیں نہیں آگے بڑھنے دیتا. یعنی اس کو تو اکاؤنٹیبلٹی چاہیے نا، اس نے تو پوچھنا ہے کہ بھائی کدھر ہے خان، یہ آیا تھا مجھ سے ملنے کے لیے، وہ کدھر ہے آج کل؟ اور اس کو اگر جواب وہ ملا جو ایکسپیکٹڈ ہے تو پھر گیم کہیں اور جا سکتی ہے. ہاں اس وقت گیم بہت ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں جا سکتی ہے، اور اسی لیے ایک بہت پریکیریس ٹائم ہے یہ، کیونکہ اس جنگ کا فائدہ وقتی طور پہ تو نیتن یاہو صاحب کو تو لانگ ٹرم فائدہ ہے اس کا. بائیڈن اور ہیرس کو اس کا بہت بڑا نقصان ہے، اور اگر بائیڈن ہیرس ایڈمنسٹریشن کو نقصان ہے اس کا، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر جو بیٹھی ہوئی ہے ایڈمنسٹریشن اس کو اس کا بہت بڑا نقصان ہے. تو لانگ ٹرم میں شارٹ ٹرم کے اندر وہ اپنے گیمز دیکھیں گے، ایران کا وہ بھی کھیلیں گے. اب ان کی امید یہ ہوگی پاکستانیوں کی کہ پینڈوراز باکس کھل جائے اور اگلے 10 سال جو ہے نا ایک اور نیا چیپٹر، ایک نئی وار آن ٹیرر لیڈ بائی اسرائیل. یہ پلان ہے کہ ایک نئی وار آن ٹیرر ہے جو اسرائیل جس کو لیڈ کر رہا ہے، اور اب اس کے اندر ایک نئی ہلچل آپ کو دیکھنے کو ملے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کیا تیسری جنگ عظیم ہے جو ہم وٹنس کر رہے ہیں؟ کیا یہ اسرائیل کی وار اگینسٹ، یعنی دہشت گردی کے اگینسٹ جنگ کامیاب ہو پائے گی؟ کیا یہ جنگ اسی طریقے کی جنگ ہے جو امریکہ کی جنگ تھی، جہاں پہ پتہ نہیں کتنے ملین مسلم ممالک کے اندر لوگ مارے گئے؟ بہت اہم سوال، ان کے جواب ہم آپ کے ساتھ ہی ان کے منتظر ہوں گے، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. بٹ ایک چیز واضح ہے کہ یہ بہت ہی ہسٹورک ایک وقت ہے، اور اس ہسٹورک وقت کے اندر بہت ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو شاید ایک جنریشن میں ہم نے نہ دیکھی ہوں، ایٹ لیسٹ اپنے لائف ٹائم کے اندر تو ہم نے یہ چیزیں نہیں دیکھی. فی الحال اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اگلی بار تک اللہ حافظ.